السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کے وزیر KT راما راؤ نے حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر کرنے کی گونج کے درمیان BJP کو نشانہ بنایا۔ ان کا یہ شدید حملہ اس وقت ہوا جب BJP نے تلنگانہ کے دارالحکومت میں اپنی قومی ایگزیکٹو میٹنگ کا اختتام کیا، جس میں وزیراعظم نریندر مودی اور دیگر اعلیٰ قائدین نے شرکت کی۔ خبر رساں ایجنسی کی ایک رپورٹ کے جواب میں، جس میں BJP لیڈر رگھویر داس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر رکھ دیا جائے گا۔ KT راما راؤ یا KTR جیسے کہ وہ بھی جانا چاہتے ہیں ٹویٹ کیا کہ کیوں نہیں، کیا آپ احمد آباد کا نام بدل کر پہلے اڈانی آباد رکھ لیں۔ ویسے یہ جملہ جیوی کون ہے؟ تلنگانہ راشٹر سمیتی لیڈر کا پش بیک اس وقت آیا جب وزیراعظم نریندر مودی نے BJP کے ایک اہم پروگرام میں اپنے خطاب میں اس شہر کو بھاگیہ نگر رکھنے کا کہا تھا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے BJP کے رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے وزیراعظم کے تبصروں کی وضاحت کی۔ مودی نے کہا کہ حیدرآباد بھاگیہ نگر ہے جو ہم سب کے لیے اہم ہے۔ سردار پٹیل نے متحد ہندوستان کی بنیاد رکھی اور اب اسے آگے لے جانے کی BJP کی ذمہ داری ہے۔ BJP اور TRS کے درمیان دراڑیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ جنوبی ریاست 2023 میں اگلے اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی حیدرآباد نے کہا کہ ورکنگ پروفیشنلز اور طلباء کے لیے ابھرتی ٹیکنالوجیز میں ملازمتوں کے حصول کے لیے مہارتوں میں فروغ دینے کا نیا سرٹیفکیٹ کورس متعارف کرا رہی۔ اس نئے کورس سے معمول کے شیڈول پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یونیورسٹی اپنے اسکول مسلسل اور فاصلاتی تعلیم کے ذریعے 6 مہینے مدتی سرٹیفکیٹ کورس شروع کرے گی۔ ان میں بلاک چین، ڈاٹا سائنس، پائتھون پروگرامنگ، کلاؤڈ اینڈ اوپس کورسز شامل ہیں۔ سرٹیفکیٹ سروسز کا نصاب ایسا ترتیب دیا جائے گا کہ جس سے مختلف سٹریمز کے سیکھنے والوں کے لیے موزوں رہے اور یہ کورسز مطلوبہ شعبے میں ان افراد کو اپنا کیریئر بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ JNTUH، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، سینٹرل یونیورسٹیز کے اساتذہ اور انڈسٹری کے ماہرین 6:30 بجے شام سے 8:30 بجے شب کے درمیان کلاسز لیں گے۔ درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 23 جولائی مقرر کی گئی۔ مہاراشٹر اسمبلی میں ایکناتھ شنڈے نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ تحریک اعتماد کے دوران حزب اختلاف نے ED کے نعرے لگاتے ہوئے شنڈے حکومت کو ED حکومت قرار دیا۔ اس کے جواب میں نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اعتراف کیا کہ ہاں یہ ED حکومت ہے۔ انہوں نے کہا لوگ طنز کر رہے ہیں کہ یہ ED حکومت ہے، ہاں یہ ED حکومت ہے، ایکناتھ دیویندر کی حکومت۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔
راجستھان کے ادے پور شہر میں کنہیا لال قتل کیس سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد پیر کو مختلف تھانے علاقوں میں نافذ کرفیو میں 12 گھنٹے کی نرمی کی گئی۔ شہر کے دھان منڈی، گھنٹا گھر، ہاتھی پول، امبا ماتا، سورج پول، ساوینا، بھوپال پورا، گووردھن ولاس، ہیرن نمگری، پرتاپ نگر اور ساوی پورا میں آج صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک کرفیو میں نرمی کی گئی۔ ان علاقوں میں لوگ دکانوں پر اپنی ضرورت کے سامان کی خریداری کرتے نظر آئے۔ گزشتہ روز اتوار کو بھی کرفیو میں صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک نرمی کی گئی تھی۔ اس دوران امن برقرار رہا۔ ہماچل پردیش میں پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب خانگی ٹریولز کی بس کھائی میں گر پڑی۔ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے اور مہلوکین میں اسکولی بچے بھی شامل ہیں۔ ضلع کلو کے جنگلا موزے کے پاس سائنج جانے والی بس بے قابو ہو کر کھائی میں گر پڑی۔ حادثہ اس قدر خطرناک تھا کہ حادثے کا شکار بس کے پرخچے اڑ گئے۔ پتہ چلا ہے کہ حادثے کے وقت بس میں جملہ 45 افراد سوار تھے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر میں طویل سیاسی ہلچل کے بعد ایکناتھ شنڈے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں اور انہوں نے ایوان میں بھی اکثریت آج ثابت کر دی۔ اس سے پہلے گزشتہ روز بی جے پی کے رکن اسمبلی راہل نارویکر کا انتخاب بھی آسانی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ دراصل این سی پی کے سربراہ شرد پوار کا کہنا ہے کہ شنڈے حکومت صرف 5 تا 6 مہینے ہی چل سکے گی۔ اپنے ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت 5-6 مہینے چلے گی، اس لیے وسط مدتی انتخابات کے لیے تیار رہیں۔ شرد پوار نے اپنے ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ شنڈے کی حمایت کرنے والے بہت سے باغی ایم ایل اے موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ قلمدانوں کی تقسیم کے بعد ان سب کی بے اطمینانی نظر آئے گی اور یہ بے اطمینانی حکومت کا زوال ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بہت ممکن ہے کہ اس سب کے بعد بے اطمینانی کے عالم میں بہت سے باغی ارکان اپنی اصل پارٹی میں واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ممبران اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، عوام کے بیچ رہ کر ان کے مسائل سنیں۔ ادھر ایکناتھ شنڈے نے مہاراشٹر اسمبلی میں آج اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ ان کے حق میں 164 ارکان اسمبلی نے ووٹ دیا اور 99 ارکان اسمبلی نے ان کے خلاف ووٹ دیا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. माय एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।